آیت نمبر 20 فوسوسا تو وسوسہ ڈالا لہما ان دونوں کو الشیطان کس نے؟ شیطان نے، لی تاکہ یبدیا وہ ظاہر کرے، کون ظاہر کرے؟ شیطان، لہما ان دونوں کے لیے، کن دونوں کے لیے؟ آدم علیہ السلام حوا کے لیے، کیا ظاہر کرے؟ ما وہ ووریا جو چھپایا گیا، عنہما ان دونوں سے، من سوآتہما ان کی شرمگاہوں میں سے، سوآت جمع ہے سوآتن کی، شرمگاہ، ووریا چھپایا گیا، وارا یواری، وقالا اور اس نے کہا، کس نے کہا؟ شیطان نے، وسوسہ ڈال رہا ہے، اس نے کہا ما، یہاں پہ ما نافیہ ہے، نہیں، نہا منع کیا، روکا، کما تم دونوں کو، ربکما تم دونوں کے رب نے، ان ہذہ شجرۃ اس درخت سے، الا مگر اس لیے کہ ان تکونا کہ تم دونوں ہو جاؤ گے، ملکینی فرشتے، ملکن ایک فرشتہ، ملکینی دو فرشتے، او تکونا یا تم دونوں ہو جاؤ گے، من الخالدین ہمیشہ رہنے والوں میں سے، الخالدین جمع ہے کس کی؟ الخالد کی، الخالد ہمیشہ رہنے والا۔ اس ایت سے کیا پتا چلا؟ کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، وسوسہ ڈالا، اور کیوں ڈالا؟ تاکہ ان دونوں کو اس اعزاز سے محروم کر دے جو اعزاز ان کو ملا ہوا تھا، اور وہ کیا؟ جنت میں تھے، اور وہاں پہ ان کی شرمگاہیں بھی ڈکی ہوئی تھیں، شرمگاہیں محفوظ تھیں۔ شیطان کو یہ بات منظور نہیں تھی، اس کو یہ بات قابل قبول نہیں تھی، اس نے وسوسہ ڈالا اور کہا کہ اس درخت کا پھل چکھنا چاہیے، نتیجہ بہت اچھا ہوگا، آپ قریب جا کر دیکھیں۔ اللہ نے تو اس لیے منع کیا ہے کیونکہ اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو تم دونوں کیا بن جاؤ گے؟ فرشتے۔ انسان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اس کا پھل کھا لیا تو آپ کیا بن جائیں گے؟ فرشتے۔ یہ ترغیب کون دے رہا ہے؟ شیطان۔ تو آدم علیہ السلام اس وسوسے میں کیوں آ گئے؟ کیا آدم علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے کہ انسان فرشتے سے افضل ہے؟ آدم علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا آگے سے کہ مجھے کیا ضرورت ہے پھل کھانے کی، پھل کھاؤں گا تو فرشتہ بن جاؤں گا، جبکہ اب میں انسان ہوں اور فرشتے سے افضل ہوں؟ یہ آیت ان آیات میں سے ایک ہے جن سے یہ لگتا ہے کہ فرشتے انسان سے افضل ہیں۔ یہ مسئلہ علماء کرام میں اختلافی رہا ہے کہ افضل انسان ہے یا فرشتہ۔ عام طور پہ علماء کرام کا یہی موقف ہے کہ افضل کون ہے؟ انسان، جبکہ انسان نیکی پہ ہو، تقوی پہ ہو، پرہیزگاری پہ ہو تو پھر وہ فرشتوں سے کیا ہے؟ افضل ہے، خصوصاً وہ انسان جو کیا ہے؟ انبیاء کرام ہیں علیہم الصلوۃ والسلام۔ تو بہرحال اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے اور یہ رہے گا۔ آپ اس حدیث پہ غور کریں جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر انسان میرا ذکر کرے گا لوگوں میں بیٹھ کر، ایک جماعت میں بیٹھ کر، ایک تقریب میں، ایک مجلس میں، تو میں اس کا تذکرہ خیر کروں گا اس جماعت میں جو اس جماعت سے افضل ہوگی جس جماعت میں بیٹھ کے اس نے میرا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہمیں کس نے بتایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بتا رہے تھے تو آپ کے سامنے کون بیٹھے تھے؟ صحابہ کرام۔ تو سب سے پہلے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تمہارا تذکرہ ان کے سامنے کرے گا جو ان سے افضل ہیں، جن میں بیٹھ کے تم اللہ کا تذکرہ کرتے ہو۔ اور صحابی جب کوئی تذکرہ کر رہا ہوگا تو وہ کن میں بیٹھ کے کر رہا ہوگا؟ صحابہ کرام میں، افضل ترین لوگوں میں، افضل
ترین لوگوں میں، اور کہا جا رہا ہے لیکن اللہ تمہارا تذکرہ کرے گا ان میں جو تمہاری مجلس سے بہتر لوگ ہوں گے۔ تو بتانا کیا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے، میں کوئی حتمی بات نہیں کر رہا، لیکن اتنی آسانی سے یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے کہ انسان سب سے افضل ہے۔ ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ انسان اشرف المخلوقات، ساری مخلوقات سے افضل ہے، جبکہ اس آیت پہ بھی غور کیجیے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر، آگے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، آگے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آیت کے آخر میں کہ ہم نے بنو آدم کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو، انسان کو بہت سی مخلوقات پہ فضیلت بخشی ہے۔ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا سب پہ؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ کثیر، ایسے ہی ہے نا؟ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہت سی مخلوقات پہ فضیلت دی ہے، ان سے بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سب سے زیادہ سب مخلوقات پہ فضیلت بخشی ہے۔ تو جس یقین کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں نا کہ انسان سب سے افضل ہے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا اس میں ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے، ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے۔ چلیں جی، تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ الا ان تکونا ملکین، نہیں تم کو منع کیا تمہارے رب نے اس رزق کے قریب جانے سے مگر اس لیے کہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ فرشتے، یا تم ہو جاؤ گے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والوں میں سے۔ کہاں؟ جنت میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام اما حوا کے سامنے یہ پیشکش ہے کہ اگر درخت کا پھل چکھ لیا یا ہم فرشتے بن جائیں گے یا جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے بن جائیں گے، یا دونوں چیزیں مل جائیں گی۔ دونوں چیزیں بھی مل سکتی ہیں، ورنہ کم از کم ایک تو ملے گی، ورنہ کم از کم ایک تو ملے گی۔